قربانی نہ کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو، قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بھر کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، قربانی تمہارے باپ اور ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک اون کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں قربانی کی شرط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور اتنے نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ، مال، تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کریں۔ گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کریں۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا چاہتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، لیکن ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔
जानवर को किबला रुख लटाकर ज़िबह करने वाला खुद को भी किबला रुख होकर मसनून दुआएं पढ़ ले। फिर अल्लाह ताला का नाम लेकर शरई तरीके के मुताबिक हलकूम यानी सांस की नाली और इसके अतराफ की 2 रगें काट दे। ज़िबह करते वक्त इस बात का पूरा एहतमाम करे कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िबह करने से पहले छुरी तेज की जाए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह ना किया जाए और हलकूम वगैरह पूरा काटा जाए ताकि रूह निकलने में आसानी और सहूलत हो, और जानवर के सामने छुरी भी तेज ना करे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है। बकरी, बकरा, मेंढा, भेड़, दुम्बा, गाय, भैंस, भैंसा, ऊँट और ऊँटनी की कुर्बानी दुरुस्त है। इसके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गाय, ऊँट, भैंस अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो दुरुस्त है, मगर ज़रूरी है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो, और ये ज़रूरी है कि सबकी नीयत कुर्बानी की हो। सिर्फ गोश्त खाने के लिए हिस्सा रखना मकसूद ना हो। अगर एक आदमी की नीयत भी सही ना हो तो किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त ना होगी। बकरी, बकरा 1 साल का होना ज़रूरी है। भेड़ और दुम्बा अगर इतना मोटा और ताज़ा हो कि दिखने में साल भर का मालूम हो तो भी जायज़ है। गाय, भैंस या बैल 2 साल का, जबकि ऊँट 5 साल का होना ज़रूरी है। इन उम्रों से कम उम्र के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। अगर जानवरों को फरोख्त करने वाला जानवर की उम्र पूरी बताता है और ज़ाहरी हालत में ऐसा नहीं लगता तो इस पर एतमाद करना जायज़ है। जब किसी जानवर की उम्र पूरी होने का यकीन हो जाए तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है, वरना नहीं। और अगर जानवर दिखने में पूरी उम्र का मालूम होता है मगर यकीन के साथ मालूम है कि इसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई तो इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। दुम्बा और भेड़ इस हुक्म से अलग हैं। इसके बारे में पहले बता चुके हैं कि अगर इनकी सेहत बहुत अच्छी है तो वो 6 माह के भी कुर्बान किए जा सकते हैं। याद रहे कि जानवर के दांतों को देखकर फैसला करने में जल्दी ना करें, उम्र का लिहाज करें। जिस जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर ना हो या कोई बीच में से टूट गया हो, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, सींग जड़ से उखड़ गया जिसका आगे असर दिमाग पर होना लाजिम है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। जो जानवर अंधा या काना हो या इसकी आँख की 1/3 रोशनी जाती रही है या एक कान 1 या 1/3 से ज़्यादा कट गया हो तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। जिस जानवर का इतना फिगर हो कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है, 4था पाँव ज़मीन पर रखता ही नहीं या रखता हो मगर इस पर चल नहीं सकता तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। और अगर चलने में 4थे पाँव का सहारा तो लेता है मगर लंगड़ा कर चलता है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर जानवर इतना पतला हो कि इसकी टांगों में गूदा ना रहा हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर इतना दुबला ना हो तो कुर्बानी दुरुस्त है। जानवर जितना ज़्यादा मोटा हो इसी कदर कुर्बानी अच्छी है। जिस जानवर की 1/3 से ज़्यादा दुम वगैरह कटी हुई हो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या ज़्यादातर ना हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ है बल्कि अफजल है। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान ना हो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कान हो मगर छोटे हों तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर किसी जानवर को खारिश हो और इस खारिश का असर सिर्फ जिल्द तक हो तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। और अगर खारिश का असर गोश्त तक पहुंच गया है और वो इसकी वजह से लागर और दुबला हो गया है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। ऊँटनी, गाय और भैंस का अगर एक तन
خشک ہو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سلامت خریدا تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور یہ شخص اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور قربان کر لے۔ جانور اگر پہلے صحیح سلامت تھا اور ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو زخمی ہوا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور وہ ہے جو خصی اور خوبصورت ہو اور صحت مند بھی ہو۔ بڑے جانوروں میں اگر 7 حصے دار ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے، اندازے سے تقسیم نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر تمام حصے دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں ہے، تو اس صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی حصے دار شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقہا اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ فقہا اور مسکین میں تقسیم کرے، اور جس کا اہل و عیال زیادہ ہو تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے مطابق نکال کر باقی عزیزوں اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان لوگوں کا خیال خاص طور پر زیادہ رکھنا چاہیے جو وصیت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے کہ یہاں سے گوشت ہمارے ہاں آیا، اس کے ہاں ہم بھی بھیجیں گے ورنہ نہیں دیں گے، غریبوں اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی بھی ہے اس کے ہاں بھی گوشت بھجوایا جاتا ہے، یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مردے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ تو دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، تمام اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا ہمیں صحیح سے اجر مل سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔